پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 17 سال سے کیا وجہ ہے آج تک ہم سندھ کے دل کراچی کو ہی نہیں بنا پائے؟ پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں بڑا میرٹ سے کام کیا ہے. اس نے صرف کراچی کو تباہ نہیں کیا، پورے سندھ کے ہر ضلع، ہر شہر اور ہر قصبے کو یکساں طور پہ تباہ کیا. سی ایم صاحب ہیں، کیا ان کے ہاتھ واقعی بندے میں ہیں؟ سندھ میں 7-8 سی ایم ہیں. ڈاکٹر عاصم بھی سی ایم ہے. سب سے بڑا سپر سی ایم تو اے جی مجید ہے. ہمارے سی ایم صاحب ہیں، ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ وہاں زرداری صاحب کی بہن بیٹھی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں، امن امان کے معاملات میں کوئی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ضیاء النجار صاحب بیٹھے ہوئے جو رشتہ دار ہیں زرداری فیملی کے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ وہ ان کے دائرہ کار سے اس لیے باہر ہے کیونکہ جو مہر صاحب ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذاتی دوست ہیں. سر یہ سسٹم ہے کیا چیز؟ کراچی میں بڑی گونج ہے سر اس کی. سب کو پتا ہے کہ ویسٹ اور کیا ماڑی کے سسٹم کا جو انچارج ہے وہ علی حسن بلوئی ہے. آپ دیکھیں کلفٹن میں ایک بلاول ہاؤس تھا، اب 36 بلاول ہاؤس. سر میئر کراچی کا بھی یہی حال ہے. اس وقت کی جو میں فگر صرف آپ کو بتاؤں کراچی کے حوالے سے، تقریباً کوئی 40-42 ارب روپے میئر کراچی کے ثواب دید پہ ہے کہ وہ کراچی کے ترقی کے لیے استعمال کرے. 40 سے 42 ارب. بڑے جو گھر ہیں کراچی کے یا سندھ کے ہم کہہ لیں، وہ یہ کس طریقے سے سنا ہے منسٹرز بھی چلاتے ہیں؟ ایجوکیشن کے منسٹر جام خان شورو ہیں لیکن وہ منسٹری ان آفیشلی علی حسن زرداری صاحب کے پاس ہے. اسی طرح بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ بظاہر کسی مخدوم صاحب کے پاس ہے. سہیل انور سے حال چلا تھا. سر یہ بڑے گھر جو ہیں یہ واقعی ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز اور یہ چلاتے ہیں؟ جتنے بھی ایس ایس پی صاحبان اور ڈی آئی جی صاحبان ہیں یہ گٹکے ماوے اور انڈین چھالے کا کاروبار ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک ایس ایس پی اور ایک ڈی آئی جی اس کی 5 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ روپے تک کی منتھلی. سر یہ جو ایس ایس پیز ڈی آئی جیز پہلے تو میرٹ پہ لگا کرتے تھے، اب سنا ہے کہ ٹینڈر بھر کے یہ بھی لگتے ہیں. کون سے زمانے میں میرٹ پہ لگتے تھے؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے جرنلزم شروع کیا ہے، کوئی میرٹ پہ نہیں. ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین آج ہم بات کریں گے سندھ میں ہونے والی ترقی کے بارے میں اور خاص طور پر سندھ کے دل کراچی کے بارے میں. کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ایک بارش ہوتی ہے پوری گورننس سامنے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سندھ کے اندر ہونے والی ترقی ہم اب تک پنجاب سے کیوں پیچھے ہیں اور کیا وجوہات ہیں اور کب تک ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے یا ہم ترقی کے معاملے میں پنجاب سے کبھی آگے نکل پائیں گے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں امداد سومرو صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر ہمیں. سر سندھ، سر وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 17 سال سے سندھ کے اندر کام کر رہی ہے اور سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. سر کیا وجہ ہے آج تک ہم سندھ کے دل کراچی کو ہی نہیں بنا پائے؟ فراز، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں بڑا میرٹ سے کام لیا ہے. اس نے صرف کراچی سے باہر جو دوسرے ضلع ہیں، شہر ہیں، ان کو تباہ نہیں کیا، یا صرف کراچی کو تباہ نہیں کیا، پورے سندھ کے ہر ضلع، ہر شہر اور ہر قصبے کو یکساں طور پہ تباہ کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کراچی کی سڑکیں ایسے اجاڑ نظر آتی ہیں، یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھٹا، دادو، جام شرو، نواب شاہ، خیرپور بہتر ہے. وہ ان سے بھی زیادہ ابتر حالت میں ہے. میں تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا، کراچی کے دوستوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کراچی سے لے کر کشمور تک چلیں جو سندھ کا بارڈر ایریا ہے، بارڈر شہر ہے. اس کے بعد پنجاب شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے. مطلب ایک تو جتنے بھی روڈ راستے آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں، کراچی میں تو ہم بلیسڈ پیپل ہیں. زیادہ تر ہمارا کراچی میں رہنا ہوتا ہے. یہاں پر صحت کی سہولیات ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سطح پہ نہیں ہے. سرکاری سطح پہ تو مجھے ایک بڑے نامور لکھاری ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ اگر سرکاری اسپتال میں جانے سے بہتر ہے تو آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑتا ہوا مر جائے تو بہتر ہے. یہی حالت جو اربوں روپے کا بجٹ ہمارے آپ کے ٹیکسز سے اکٹھے ہوتا ہے، تو پورے سندھ میں ایک بھی سرکاری اسپتال نہیں ہے کہ جس میں کوئی عزت کے ساتھ جا کر آدمی اپنا علاج کرا سکے. پورے سندھ کی کراچی سمیت ایک سڑک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ صرف دن کو سفر کریں. میں نے ایک ڈیٹا
دیکھا تھا، اس پہ میں نے کام کیا تھا، ریسرچ کی تھی. پورے پاکستان میں ایک سال میں اتنے لوگ پورے پاکستان میں دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنا ایک سال میں سندھ کے سڑکوں پہ ایکسیڈنٹس میں روڈ کنڈیشن پور ہونے کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی ہے، فائنینشیل دہشت گردی ہے، کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ 2008 سے لے کر ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے 7,000 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں سندھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں. 7,000 ارب، مطلب پورے سندھ کو اگر یہ ختم کر کے نئے سرے سے بناتے تو ایک نیا سندھ اور دبئی سے بھی زیادہ بہتر ایریا بن جاتا. صرف کاغذوں میں ہوئے ہیں خرچ؟ کاغذات میں خرچ ہوئے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس سال 960 ارب روپے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے. اس 960 ارب روپے میں سے آپ یوں سمجھیں، راؤنڈ فگر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 50% تو باہر سے نکل جاتا ہے. 8% منسٹر کے، 5% سیکٹری کے، اس کے بعد چیف انجینئر، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ایکس سی این، اے ای این، نیچے چپڑاسی تک ایک فارمولہ بنا ہوا ہے اور سب نے یہ قبول کیا ہوا ہے کہ اس فارمولے کے تحت یہ سرکاری کوئی فیس ہے ہمیں دینی ہے. 50% وہاں سے مائنس ہو جاتی ہے، 10-15% ٹھیکیدار بھی اپنا رکھتا ہے. جس پروجیکٹ کے، جس ڈیولپمنٹ بجٹ کے آپ کے 60 سے 65-70% ایسے خرد برد کی نظر ہو جائے، امبیزل ہو جائے، وہاں پر یہی ترقی ہونی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں تو پریشر بھی ہے نا، میڈیا کا دکھاتا ہے تو ان کو روڈ بھی بنانے پڑتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے کراچی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی شہر ہیں اس میں کوئی بھی اسپتال، کوئی بھی سیکٹر، کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہماری یہ پیپلز پارٹی ایک رول ماڈل کہہ سکے کہ یہ ماڈل شہر ہم نے بنایا ہے، یہ ایریا ہمارا ماڈل ہے. اسپتالوں کی بات کی جاتی ہے، NICVT مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، SIUT پیش کی جاتی ہے، جناح اسپتال پیش کی جاتی ہے. لیکن آپ بغیر اپنا تعارف کرائے، صحافی کا تعارف کرائے بغیر، کہیں سے فون کرائے بغیر، ایک عام آدمی کے طور پہ آپ جا کر دیکھیں تو آپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. سر پچھلے 17 سال سے حکومت ہے اور ہمارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ پنجاب سے یا کسی صوبے سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ملک سے ہے. تو سر یہ واقعی اتنی ترقی باقی ممالک میں بھی اتنی ترقی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، وہ یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. کون سے ملک کے ساتھ یہ موازنہ کر رہے ہیں اپنا؟ میں مکمل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پنجاب سے ہم 200 سال پیچھے ہیں. یہ پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ بہت اچھی ملی. یقیناً وہاں پر بھی کرپشن کے ایشوز ہوں گے، وہاں پر بھی بہت زیادہ ایشوز ہوں گے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. آپ لاہور دیکھیں، پھر کراچی آ کر دیکھیں، لاہور کو بھی چھوڑ دیں، ملتان کو بھی چھوڑ دیں، آپ رحیم یار خان دیکھیں، پورے انٹیریئر سندھ، اپر سندھ جس کو ہم نادرن سندھ کہتے ہیں، اس کے سارے علاج معالجے کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. پورے سکھر ریجن، آپ کا لاڑکانہ ریجن، وہاں پر کوئی بھی اسپتال، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک صحافی ساتھی تھے نصر اللہ گڈانی، جب ان کو گولیاں لگی تو پورے سکھر ریجن میں کوئی اسپتال نہیں تھا. ان کا علاج بھی رحیم یار خان کے اسپتال میں ہوا تھا، پھر ان کو کراچی کے آغا خان میں لے کے آنا پڑا. ہم پنجاب سے 200 سال پیچھے ہیں ہر فیلڈ میں، روڈ نیٹ ورک سے لے کر اسپتال سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر امن امان، ہر معاملے میں ہم ان سے پیچھے ہیں. لاہور جاتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. سر پہلے لیکن لاہور دل والے کراچی دکھی، آتے تھے. ہاں دل دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے. سر کیا وجہ ہے ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ جیسے ہمارے CM صاحب ہیں، پھر میئر کراچی صاحب ہیں، سر کیا ان کے ہاتھ واقعی بندے میں ہیں؟ دیکھیں پہلے تو CM صاحب پہ آئے نا. CM صاحب کے پاس پاورز کتنے ہیں؟ سندھ میں 7-8 CM ہے نا. اچھا اس وقت بھی ڈاکٹر عاصم بھی CM ہے. سب سے بڑا سپر CM تو AG مجید ہے جو CM سے بھی اوپر ہے. ساری ٹرانسفر ہیں، پوسٹنگ ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹس، یہ وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد حاجی علی حسن زرداری صاحب ہیں، وہ بھی CM جتنے پاورفل ہیں. وہ بلوچستان چلے گئے اس کے باوجود بھی؟ نہیں، وہ علی حسن بروئی صاحب ہیں، وہ صحیح. دوسرا تحفہ ہے. اچھا ہاں، یہ وزیر جیل. زرداری صاحب ہے، یہ دوسرا تحفہ ہے. اور ان کے پاس ورکس اینڈ سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے.
कुछ भी पता नहीं है उनको अंग्रेजी का, अगर आप 4 जुमले दिखाएंगे तो वो पढ़ नहीं सकेंगे, बल्कि सिंधी भी नहीं पढ़ सकते। 2022-24 में उन्होंने मैट्रिक और इंटर जाली तरीके से किया है नवाबशाह बोर्ड से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे सीएम साहब हैं, उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ जरदारी साहब की बहन बैठी हुई है। सीएम साहब की होम डिपार्टमेंट के मामलात में, अमन अमान के मामलात में कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़िया लंजार साहब बैठे हुए हैं जो रिश्तेदार हैं जरदारी फैमिली के, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, हर किसी के अलग अलग शहनशायतें, जैसे ना पूरे सिंध के जितने भी तहसील लेवल पे छोटी छोटी शहनशायतें बनी हुई है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी शहनशायत बनी हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीएम साहब की कोई पोजीशन नहीं है, वहाँ पर उनकी कोई भी नहीं चलती, वो उनके दायरा कार से इसलिए बाहर है क्योंकि जो महर साहब हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं। अभी हालिया हमने एक रिपोर्ट की थी कि तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए उसमें गबन हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और उसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। गरीब हारियों को सहूलत देने के लिए कोल्ड चेन का एक मंसूबा था, वो पैसे खुर्द-बुर्द हो गए, कुछ ठेके सहाफ़ियों को मिले, कुछ ठेके दूसरे ठेकेदारों ने, मंजूर नज़र ठेकेदारों ने उठाए, और सिंध की ज़राअत, सिंध की ज़मीन वैसे की वैसी है। तो यहाँ पर कोई 5 से 8 चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी में सीएम इतना ही परफॉर्म कर सकता है जितना वो कर रहा है, उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। सर मेयर कराची का भी यही हाल है। मेयर कराची को पहले तो बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया, बड़े पैमाने पे उनको फंड्स दिए गए। इस वक्त की जो मैं फिगर सिर्फ आपको बताऊं कराची के हवाले से, तो आप हैरान रह जाएंगे। 13 बिलियन उनके पास टाउन म्यूनिसिपल कमेटीज के इंटरनल रोड्स के हैं, 13 अरब रुपए। 8.5 अरब रुपए सिर्फ 26 कनेक्टिंग रोड्स हैं, उसके फंड उनको दिए गए हैं। प्रोविंशियल एडीबी के 10 अरब रुपए, डिस्ट्रिक्ट एडीबी के 9 अरब रुपए, तकरीबन कोई 40-42 अरब रुपए मेयर कराची के सवाबदीद पे है कि वो कराची के तरक्की के लिए इस्तेमाल करे, 40 से 42 अरब रुपए। उसके अलावा जो फॉरेन फंडेड जो स्कीम है वो उसमें जो अरबों रुपए है वो उसके अलावा है, मतलब 40 अरब रुपए हैंडसम अमाउंट है। पहले तो मेयर साहब को फ्री हैंड दिया गया, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मीडिया की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त उनके ऊपर तनकीद आई, एमक्यूएम की तरफ से आई, जमायत इस्लामी की तरफ से आई, पीटीआई की तरफ से आई, सिविल सोसाइटी की तरफ से आई। फिर मेयर साहब के जो अख्तियारात हैं वो महदूद किए गए। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब बिठाए गए हैं वो उनकी मर्जी के बगैर है, वो एक तरह से कहीं और से हिदायत लेते हैं। अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल है टेक्निकल सर्विसेज मुगल साहब, वो भी मेयर साहब की मर्जी के बगैर आए हैं। मतलब अब जो तरक्याती काम है उनमें मेयर साहब की इतनी अमल दखल नहीं है। उसके अलावा कोई 5-6 रुकनी एक अनऑफिशियल कमेटी बनाई गई, जो मेयर साहब के जितने भी पैसे उन्होंने खर्च किए हैं, तरक्याती काम जितने भी कराची में हुए हैं, उनकी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुकी है वो कमेटी। इंक्वायरी मुकम्मल करके सिंध गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को दी गई, जिसको ये अख्तियार दिया गया था कि आप इंक्वायरी करें कि कराची में इतना पैसा लगने के बावजूद कोई विजिबल चेंज नज़र क्यों नहीं आ रही। वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी हमारे इतलात ये है कि तैयार हो गई है, वो भी प्रेजेंट की जाएगी प्रेसिडेंट को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि वो देखें कि कितने पैसे खर्च हुए। तो अब मेयर साहब आपको मीडिया पे मुतहरक नज़र आएंगे, और जिस तरह वो हर वक्त लड़ने बढ़ने के मूड में होते हैं, ट्विटर पे लड़ते बढ़ते नज़र आएंगे, बाकी वो उनका जो तरक्याती कामों का जो अमल दखल है वो ख़त्म हो गया। सर इसके अलावा हम बात कर लें कि कराची के इस वक्त जो सूरत हाल है, जो 3 महीने का वो सुना था जरदारी साहब की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है, वो उसका क्या बना? वैसे तो तकरीबन ये था कि जो डिप्टी मेयर साहब है उसने तो शेरवानी हमें सिलवा ली थी कि इनको हटाकर उनको रखा जा रहा था, और एक कमेटी थी जिसमें एक साबिक सूबाई वज़ीर, एक मौजूदा जो लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर हैं नासिर शाह साहब, एक और सूबाई वज़ीर है, और चेयरमैन पीएनडी था, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे, और ये म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब था, डायरेक्टर जनरल जो टेक्निकल सर्विसेज, इनके एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन फिर उनकी कोई पॉलिटिकल हिमायत आ गई, बिलावल साहब ने सबको ठंडा किया है कि इनको चलने दे, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है।
جو بڑے پیمانے پہ جو ان پہ الزام تھا کہ بڑے پیمانے پہ جو ترقیاتی کام جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں جو بڑے پیمانے پہ غبن ہوئے ہیں مطلب مبینہ طور پر اس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کے کراچی کے جو 40-42 ارب روپے ہیں اس ترقیاتی فنڈز کا جو نگران ہے ان کا نام ہے طارق مغل، بیسیکلی چیف انجینئر ہے اور اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہے ٹیکنیکل سروسز کے۔ یہ اس پوسٹ پہ جس پوسٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی اس پوسٹ پہ تھے، اس کے وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ بیٹھے۔ مکمل ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کہیں کہ میں آپ کو پیپرز بھی دے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغل صاحب کی جو ڈگری ہے وہ سول انجینئرنگ کی نہیں ہے، ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ ایگریکلچر انجینئرنگ کی ہے، اور ایگریکلچر انجینئرنگ کی ڈگری رکھنے والا جو بندہ ہے یا کوئی امپلائی ہے وہ چیف انجینئر بن ہی نہیں سکتا، اور یہ ڈگری بھی غیر قانونی ہے۔ ڈگری غیر قانونی ایسے ہے کہ جس وقت یہ ڈگری لی گئی اس وقت مغل صاحب سرکاری نوکری میں تھے، خیرپور میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں سے 350 کلومیٹر دور ایک ادارے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی سے۔ پہلی بات، زرعی یونیورسٹی سے بی ایگریکلچر کرنے والا کوئی بھی بی سول کی پوسٹ پر آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، ان کی جو ڈگری ہے وہ کوسچنیبل ہے یا غیر قانونی ہے کہ انہوں نے ڈیورنگ سروس وہاں پر بھی وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے 350 کلومیٹر دور۔ آج تک کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ ڈگری کیسے لی، یا آپ اس جعلی یا غیر قانونی یا جو ان ایلیجبل جو ڈگری ہے اس کے بل بوتے پہ اتنے بڑے عہدے پہ کیسے پہنچ گئے۔ 40 ارب روپے کا فنڈ یہ مغل صاحب ہی خرچ کریں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ پوری کراچی کی ترقی کا جو ذمہ دار بندہ ہے وہ میئر نہیں ہے، مطلب ٹیکنیکل سائیڈ پہ میئر نہیں ہے، پولیٹیکل سائیڈ پہ میئر ہے نا۔ بالکل۔ مغل صاحب کے پاس یہ جو فنڈ ہے ان کے پاس وہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرا سکے، وہ خود ہی غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی ترقی ہوئی ہے جو ترقی آپ دیکھیں۔ سر، سندھ کے اندر نوجوان نسل کو میرٹ پہ نوکریاں مل رہی ہیں آج کل؟ بالکل بھی نہیں۔ گریڈ 1 سے لے کر 4 وہ بھی ایجنٹ مافیا سرگرم ہے پیسوں پہ۔ آخری سہارا ایک بچتا ہے آپ کے میرے بھائی بیٹے بھتیجے کا، اس نوجوان کا جو محنت سے کام لیتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرٹ پہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچوں، اس غریب بچے کا، اس کا بھی حق انہوں نے غصب کیا ہوا ہے۔ پبلک سروس کمیشن نوکریوں کی منڈی ہے، سب کو سندھ پتہ ہے۔ پبلک سروس کمیشن، بالکل سر یہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ وہاں تو اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ اس پر ہم بات کریں تو 12 گھنٹے کا پروگرام بھی چھوٹا ہو جائے، اتنے زیادہ فلاز ہیں۔ نہ چھوٹی موٹی نوکریاں میرٹ پہ ملتی ہیں، نہ کمیشن کی نوکریاں میرٹ پہ ملتی ہیں۔ کمیشن میں ایک عام ملازمت ہوتی ہے، ایک ملازمت ہوتی ہے جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے پروونشل بیوروکریسی میں زیادہ تر وہ لوگ اسسٹنٹ کمشنرز، اور یہ وہ آپ ابھی جو بھی ہوئے ہیں آپ ان کی رشتہ داریاں دیکھ لیں کہ کس کس کے ساتھ کس کس کی رشتہ داری ہے، آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اس میں بھی کوٹا سسٹم ہے کیا؟ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ہے 40% دیہی اور 60% رورل پہ۔ سر ان کا کوٹا سسٹم ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پبلک سروس کمیشن میں کام کیا، ابھی بھی ان کے 2-3 کیسز میرے اوپر چل رہے ہیں، تو 5 سے 10% بمشکل میرٹ ہے، باقی جو 90% ہے وہ پولیٹیکل سفارش اور پیسوں کے اور نوکریاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد کراچی سے بڑا احتجاج ہوا، ہمارے جو اردو بولنے والے بھائی ہیں انہوں نے احتجاج کیا۔ بدقسمت کی بات یہ ہے کہ چیئرمین اردو بولنے والا لگایا گیا، 50% ممبران بھی اردو بولنے والے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ سر مطلب کرپشن کے اندر کوئی سندھی، کوئی اردو بولنے والا، کوئی کچھ، سب ایک ہے؟ سندھی اردو جو بھی ہے نا وہ میرے اور آپ کے طبقے کا مسئلہ ہے، نچلے لیول کے طبقے کا مسئلہ ہے۔ اوپر یہ سارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی اردو ہے، نہ پنجابی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے۔ ایلیٹ کلاس ایک ہی ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھی اردو بولنے والے کے اختلافات بنتے ہی نہیں ہیں، یہ جو اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں اس کی بینیفیشری پیپلز پارٹی بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے۔ ہم جس طرح آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب نے چودھری کے دور میں بھی ترقی کی، پنجاب نے تحریک انصاف کے دور میں بھی ترقی کی، پنجاب نے نواز لیگ کے دور میں بھی ترقی کی، اس سے پہلے بھی ترقی کی۔ بہت زبردست ان کو پولیٹیکل کلاس ملا جو اپنے وطن، اپنی دھرتی اور اپنے لوگوں کے ساتھ سچا ہے۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صرف پیپلز پارٹی نہیں، ایم کیو ایم کو بھی موقع ملا، اس کے بعد مسلم لیگ کو بھی موقع ملا، کاف لیگ کو موقع ملا، ارباب رحیم بھی آئے اس ملک میں، اس صوبے کی قیادت کی، جام صادق نے بھی کی، لیکن پیسے کمانے کی، ناجائز پیسے کمانے کی جو دوڑ شروع ہوئی ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ اور ہماری پیاری پیپلز پارٹی جہاں پر دوسرے لوگ کرپشن، بے قاعدگی، اقربا پروری، نااہلی کی انتہا کرتے ہیں، یہ وہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ تو بس ہمارا آپ کا اللہ حافظ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس صوبے کی، وہ چاہے ایم کیو ایم کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے وہ سندھی اسپیکنگ ہے، وہ سب ایک ہیں۔ یہ ادھر صرف میلہ کمانے آئے ہیں۔ جس دن ان کا اقتدار خطرے پہ ہوگا، جس طرح بھائی صاحبان کچھ لندن اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح یہ بھی بریف کیس پکڑے کے پہلی دستیاب فلائٹ میں یہ بھی چلے جائیں گے۔ سر آپ نے ایم کیو ایم کا نام لیا، مجھے یہ بتائیں جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کے مائنس ہونے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ نہیں ہوا ہے، پولیٹیکلی تو کوئی انہوں نے فائدہ لینا بھی نہیں ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ سر حصہ بانٹی میں تو فرق آ گیا ہوگا، سوری، حصہ بانٹی میں تو فرق آ گیا ہوگا۔ بات یہ ہے ان کا ایم کیو ایم کا اور ان کا پی پی کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ نفرتیں عروج پہ ہے، پرفارمنس ہے نہیں۔ ایک سندھی اور سندھ کے حقوق کا ترجمان بن جاتا ہے، دوسرا مہاجر حقوق کا ترجمان بن جاتا ہے نا۔ باقی ان کو پولیٹیکل فائدہ لینا چاہیے، ہر پارٹی کا یہ حق ہے جمہوری۔ رضا ہارون جیسے اچھے لوگ ان کی کیمپ میں آئے ایم کیو ایم سے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا گیا، وہ بھی ایسے کھڑے لائن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بھی ہمیں کوئی مصرف تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سنجیدہ ہے ہی نہیں کہ کراچی کی جو پڑھی لکھی کلاس ہے، کراچی کا جو نوجوان ہے، اس کو یہ اپنے فولڈ میں لائے۔ بدقسمتی سے پی پی کی رینک میں جتنے بھی اردو بولنے والے بیٹھے ہیں انہوں نے دوسروں کے دروازے بند کیے ہوئے کہ تاکہ وہ اردو بولنے والے کی کوٹا پہ یہ سینیٹر بھی بنے، میئر بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں پہ آئے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اردو اسپیکنگ بھی پولیٹیکل پروسیس میں آئے، یا اس بڑی ایک ہمیں پسند ہو یا نہ ہو اس پہ لاکھ تنقیدیں ہیں، لیکن ایک بہرحال اس صوبے کی، اس ملک کی بڑی سیاسی پارٹی تو ہے، تو پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ ملنا چاہیے تھا، مل سکتا تھا، لیکن انہیں لیا نہیں۔ دلچسپی نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس سے، دلچسپی نہیں ہے۔ پورے سندھ کو انہوں نے ایس پی، ڈی سی اور پولیس کے ذریعے انہوں نے کور کیا ہوا ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سر اب تو یہ بھی سنا ہے یہاں کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کے بچے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے بھی ایس پی ایس سی افسر بنتے جا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اکثر کیسز میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جو پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ میرٹ پہ جو بچے آتے ہیں سی ایس ایس کر کے، وہاں تو میرٹ ہے نا، وہ یہ جو پروونشل سروس کے ذریعے آتے ہیں نوجوان، ان سے زیادہ جی حضوری کرتے ہیں، ان سے زیادہ کاسا لیسی کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرپشن اور حرام خوری میں سیاسی کلاس کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارا خواب تھا کسی زمانے میں کہ غریب کا بچہ جب ڈی سی، ایس پی یا سیکٹری لیول پہ پہنچے گا، جب وہ پہنچا تو وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے جو روایتی جاگیردار ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سندھ کی ترقی کے اندر جو معاملات ہیں اس میں یہ وڈیرا شاہی سسٹم ہے کیا؟ وڈیرا ہے، وڈیرا کراچی میں بھی ہے، شہری وڈیرا ہے۔ وڈیرا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، آپ ایسے نہیں سمجھیں کہ جو 100 ایکڑ زمین کا مالک ہے یا 200-500 ایکڑ کا مالک ہے، گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وڈیرا ہے۔ اس سے زیادہ ہم نے برا مائنڈ سیٹ ہم نے ان کا انڈسٹریلسٹ کا دیکھا ہے، بزنس مین کا دیکھا ہے۔ کراچی شہر میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جس وڈیرا کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر تو 10 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں نا۔ ایسا ہی ہے، قائد کا حقدار، جو قائد کا غدار، موت کا حقدار، کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں دینا، 100 لاشیں، بوری بند لاشیں، یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ کسی کو جینے کا حق۔ یہ تو ان سے زیادہ گندے اور غلط ثابت ہوئے تھے، جو نچلے طبقے کی سیاست کی بات کرتے تھے، جو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتے تھے، جو ایک میٹروپولیٹن سٹی میں بھی انہوں نے ہٹلر کو بھی شرما دیا تھا، جنہوں نے دہشت اور بربریت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تو وڈیرا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ سندھی بولنے والے میں ہو، اردو بولنے والے میں ہو یا پنجابی بولنے والے ہو، وہ مائنڈ سیٹ ہے
کسی کا بھی ہو سکتا ہے. سر پنجاب میں سندھ کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے؟ ہاں وہاں پر کم ہو گیا ہے. میں دوسری بات ایک کرتا ہوں، یہاں پر اصل میں جو ریاست ہے، ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہی سوٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے، ان کو بھی پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے، ان کے وڈیرے اور ایسے نااہل اور نکمے لوگ سوٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر اس جیسے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی حقیقی طور پہ کوئی غریب، کوئی نچلے لیول کا بندہ، کوئی جینین پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں ہو. ان کو تو ڈیل کر کے اپنے کام سیدھے کرنے ہیں، ان کو میرے سے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں، جو اس ملک کے کان، ناک، آنکھیں سب کچھ ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. ان کو کراچی میں چلتا ہوا سسٹم نظر نہیں آ رہا. ان کو یہاں پر ہونے والی بربادی، پورے سندھ میں ہونے والی بربادی، لوٹ مار، کرپشن نظر نہیں آتی. جو جتنا کرپٹ ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے. ان کو یہ سارے جتنے بھی سسٹم، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس میں جو سسٹم چل رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، جائیدادوں پہ قبضہ کیا گیا، ان کو نظر نہیں آ رہا. تو اچھا وہ آپ نے سسٹم کے بارے میں بات کی. سر یہ سسٹم ہے کیا چیز؟ کراچی میں بڑی گونج ہے سر اس کی، اور کسی کی زمین پہ اگر قبضہ ہو جائے اور وہ متعلقہ پولیس افسر یا کسی کے پاس چلا جائے تو آگے سے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھائی سسٹم کے لوگ ہیں. تو سر یہ سسٹم ہے کیا چیز؟ تھوڑی سی عام عوام کو یہ بتائیں گے آپ؟ بیسیکلی سسٹم کا نام دیا گیا ہے، یہ ایک انویزیبل گورنمنٹ ہے، اندیکھی ایک حکومت ہے. بظاہر اس شہر میں ایک کراچی پولیس چیف ہے، ایک کمشنر ہے، اس کے نیچے ایس ایس پی، ڈی سی، اے سی، مختار کاری ایک نظام ہے. لیکن اصل میں کراچی میں ایک سسٹم ہے جس کے ہر ضلع کا اپنا اپنا ایک انچارج ہے. سارا سندھ گورنمنٹ کا، سارا اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں جن کو اصل میں عوام کے لیے کام کرنے چاہیے، اصل میں اپنے کمشنر، ایس ایس پی اور اپنی جو ہیرارکی ہے اس کے ماتحت ہونا چاہیے، وہ اسی سسٹم کے بندے کے انڈر میں کام کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ویسٹ اور کیاماڑی کے سسٹم کا جو انچارج ہے وہ علی حسن بروئی ہے، جو حاجی علی حسن زہری صاحب ہو گئے احتیاطاً. سب کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سسٹم کون چلاتا ہے، ملیر کا سسٹم کس کے پاس ہے، ایسٹ کا سسٹم کس کے پاس ہے. یہ مطلب کوئی ایسی کوئی سیکریٹ بات نہیں ہے کہ میں کوئی انکشاف کر رہا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو میں آپ کا ٹکے کا کام بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اسی سسٹم کے تھرو آپ نہیں جائیں. اور سندھ میں ماشاءاللہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ، تقریباً کوئی 2 لاکھ ایکڑ زمین پورے کراچی شہر میں اسی سسٹم نے قبضہ کی ہوئی ہے. اس میں 90% زمین جو ہے وہ سرکاری ہے، 10% بے پوچھ جو لوگ ہیں ان کی زمین ہے. لوگوں کی پراپرٹی، کسی کا کاروبار پسند ہو گیا وہ قبضہ ہو گیا، کسی کی زمین پسند آ گئی، کسی کا گھر پسند آ گیا. آپ دیکھیں کلفٹن میں ایک بلاول ہاؤس تھا، اب 36 بلاول ہاؤس ہے، 36 بنگلے ان کے پاس ہے. وہ لوگوں نے اپنی خوشی سے تو نہیں چھوڑے، انہیں چھڑائے گئے. ایک بات، جس طرح آپ کرپشن کی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک ایس ایچ او لیول کے آفیسر سے پوچھا کہ آپ ایماندار ہیں یا کرپٹ ہیں؟ تو اس نے بڑی زبردست بات کی، حالانکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، سپاہی سے ایس ایچ او بنا تھا. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ایس ایس پی ایماندار ہے تو ہمارے جیسا ایماندار آپ کو روئے زمین پہ نظر نہیں آئے گا. اگر ہمارا ایس ایس پی کرپٹ ہے تو ہم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. تو جو اچھائی ہے وہ بھی اوپر سے آتی ہے، جو برائی ہے وہ بھی اوپر سے آتی ہے. جب پارٹی کے رہنما یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس یونین کاؤنسل کی جو بجٹ ہے اس کا 50% اس پولیٹیکل لیڈر کو جائے گا، یہ ہاؤس چلائے گا، اس کرپشن کے پیسے سے یہ چلے گا، یہ سسٹم چلے گا، اس کے گھر کا خرچہ چلے گا، تو پھر تو نیچے والے تو کباڑا کر دیں گے. سر یہ بڑے گھر جو ہیں یہ واقعی ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز اور یہ چلاتے ہیں؟ ایک جو ساؤدرن سندھ ہے جس کو ہم سندھی میں لاڑ پٹی کہتے ہیں، جس میں کراچی ہو گیا، آپ کا بدین ہو گیا، ٹھٹا ہو گیا، سجاول، پھر تھرپارکر کا پورا علاقہ، تھر کا جو ریگستانی علاقہ ہے، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الحیار، مٹیاری، یہ جو ہے مطلب ساؤتھ سندھ اور تھوڑا سا مڈل آف دا سندھ. یہاں پر جتنے بھی ایس ایس پی صاحبان اور ڈی آئی جی صاحبان ہیں یہ گٹکے، ماوے اور انڈین چھالیا کا کاروبار کرتے ہیں. یہ ایرانی تیل کی باقاعدہ ایک لائن چلتی ہے، پورے سندھ میں چلتی ہے. لیکن اس پٹی میں
गुटका बाबा, कराची में भी बड़ा वो उरूज पे है, ठट्टा में, बदीन में। तो उससे सैकड़ों हजारों लोग कैंसर के मरीज बन गए। और आपकी सोच है कि एक एसएसपी और एक डीआईजी उसकी 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की मंथली है। वो पैसे देकर पोस्ट होते हैं, हर महीने पैसे देते हैं और धड़ल्ले से हर किस्म का काम करते हैं अपने पैसे, पोस्टिंग और पावर के लिए। सर ये किनको देते हैं पैसे? पैसे उनको देते हैं जो उनको पोस्ट कराता है। ये सिस्टम के ही लोग हैं। बिल्कुल। मैंने एक एसएसपी से पूछा तो उसने कहा कि जब हमारा आईजी ना हमारी पोस्टिंग करा सकता है, एक डीसी साहब ने कहा कि जब मेरा चीफ सेक्रेटरी ना मुझे पोस्ट कर सकता है, ना मुझे हटा सकता है, ना मैं हक सच का साथ दूं तो मेरा कोई डिफेंस कर सकता है, तो जाहिर है मैं तो उसके साथ दूंगा जिसने मेरी पोस्टिंग कराई है। तो मतलब एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। आपको लगता है सर मामला होगा सिंध में? नहीं, मुझे नहीं लगता। सर बड़े जो घर हैं कराची के या सिंध के हम कह लें, वो ये किस तरीके से, सुना है मिनिस्टर्स भी चलाते हैं? देखें, जितने भी 4-5 बड़े जो मिनिस्टर हैं नाम वाले जिनको आप अक्सर टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, वो थोड़े बहुत शायद अपने डिपार्टमेंट्स पे खुद मुख्तियार होंगे, लेकिन इरिगेशन के मिनिस्टर जाम खान शोरो हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री अनऑफिशियली अली हसन जरदारी साहब के पास है। उनको सिर्फ कहा गया है कि आपके पास झंडे वाली गाड़ी होगी, हैदराबाद की मेयरशिप आपके पास है, बज़ाहिर आपके नाम पे है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बज़ाहिर किसी मखदूम साहब के पास है, लेकिन वो सोहेल अनवर सियाल चलाता है। सबको पता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो भी काम होगा वो सोहेल अनवर सियाल साहब करेंगे। तो इस तरह कुछ उन्होंने अपना कोई लोकल अरेंजमेंट भी किया है। तो बिल्कुल जो बड़े घर हैं उनकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा घर तो बिलावल हाउस है, जरदारी हाउस है, वही चलाते हैं सारा कुछ। सर ये जो एसएसपीज डीआईजीज पहले तो मेरिट पे लगा करते थे, अब सुना है कि टेंडर भर के ये भी लगते हैं। कौन से जमाने में मेरिट पे लगते थे? मैंने तो जब से होश संभाला है, जब से जर्नलिज्म शुरू किया है, कोई मेरिट नहीं है। पैसे पहले भी लिए जाते थे? एक नहीं, इस तरह खुलेआम नहीं लिया जा सकता था कि जिस तरह आप टेंडर की बात कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं होता था। थोड़ा बहुत ओवलाइज किया, किसी को गिफ्ट शिफ्ट दे दिया, लेकिन अब तो बिल्कुल ओपन कि हर जिले से इतने पैसे लेने हैं, पैसे देकर अपॉइंट होना है, हर महीने पैसे लेने हैं। अब ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गए। सर मतलब सिंध के जो नौजवान नस्ल है, चाहे वो हम अपर सिंध कराची और इधर की बात कर लें या इंटीरियर सिंध की बात कर लें, यहाँ फिर हम भूल जाएं, यहाँ पे हर नौकरी का रेट है। सिंध के नौजवानों के रास्ते बंद हैं। चपड़ासी की नौकरी भी उनको मेरिट पे नहीं मिलेगी। या तो वो इतने काबिल हो जाएं कि अपना प्राइवेट बिजनेस करें, प्राइवेट आईटी, या अपने मुल्क से बाहर चले जाएं। ग्रेड 1 से 4 तक की नौकरियां उनके लिए बंद हैं जब तक वो पैसे ना दे सके एजेंटों को। सर ये कितने पैसे और एजेंट कौन है ये? हर शहर के मुख्तलिफ एजेंट हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। अब भी लोग सरापा एहतजाज हैं, सोशल मीडिया पे पिटीशनें भी फाइल हो गई हैं। तो हमने, हमारे हुक्मरानों ने नौजवान, चाहे वो कराची शहर का हो, दही सिंध का हो, उनके लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मायूसी और मायूसी है, और एक अंधेरी गली है, एक अंधा कुआं है। नौजवान, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, इतने काबिल बने, आईटी की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, प्राइवेट मुलाजमतें करें, उनका बस चले, मुल्क से बाहर चले जाएं। बाकी इस मुल्क में अगर वो ये समझते हैं कि उनको मेरिट पे कोई जॉब मिलेगी तो ये नामुमकिन है। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, 1-8% को 19-20 होगा, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी अंधेर नहीं है। वहाँ पर नौकरियाँ, मुलाजमतें मेरिट पे दी जाती हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन देखें। सर माजद आपकी बात काट रहा हूँ, ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 4 महकमे चेंज कर चुके हैं बिल्कुल पंजाब में। और हम इधर अगर ये कराची या सिंध की बात कर लेते हैं, अंदरूनी सिंध की या कराची की हम बात कर लेते हैं, तो हम ये बात बताते हैं कि यार हमें तो एक नौकरी नहीं मिली, तो वो मुस्कुराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है। तो सर ये मामलात सीधे नहीं होने, ऐसे ही चलना है सिंध?
مجھے سمجھ نہیں آتا، میں کوئی پولیٹیکل تجزیہ نگار نہیں ہوں، میں سیدھا سیدھا ایک انویسٹیگیشن سائٹ کا میں فائلوں پہ کرپشن، گورننس اس پہ توجہ دیتا ہوں اور فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. سر سندھ کے اندر ایسا کوئی محکمہ بتا دیں جس میں کم کرپشن ہو. کہانی گھر گھر کی ہے، کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں کرپشن نہ ہو. یا محکمہ اطلاعات کے کیا معاملات چل رہے ہیں اس وقت؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کبھی گھسا نہیں ہوں. جب یہ ان کے خلاف نیب کے کیسز بنے تھے، پھر وہ نیب کے کیسز واپس اینٹی کرپشن کو آ گئے، اطلاعات آتی رہتی ہیں اور کریڈیبل بھی لگتی ہیں کہ وہاں پر جو ڈمی اخبارات ہیں ان کا دھندا عروج پہ ہے. تو میں کبھی بھی اس سسٹم کا، ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں، کسی کی 2 اخباریں 4 اخباریں 4 5 اخباریں بھی ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں. میرا کبھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا نہیں ہوا. سر اینٹی نہیں ہے ہمارا کرپشن کام. کی سنائیں. اس کو تو ہم پیار سے اینٹی کرپشن کہتے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جس طرح کی پولیٹیکل گورنمنٹ یا جس طرح کی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے نا، اس میں اینٹی کرپشن میں کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہے. صرف سندھ اینٹی کرپشن نہیں، پنجاب اینٹی کرپشن ہو گئی یا وہ خیبر پختونخوا کی یا بلوچستان کی، وہ صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہے نا. آپ نیب دیکھ لیں، نیب بھی پولیٹیکل مقاصد کے لیے بنی تھی. اینٹی کرپشن میں جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، بس اس کو ہی آپ سمجھ لیں کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، جس میں جو طاقتور بھینسا ہے اس کو اپنے سینگ سے توڑ کے چلا جاتا ہے اور کمزور مچھر پھنس جاتا ہے. اب صرف اینٹی کرپشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ پولیس کو دیکھ لیں، آپ ایف آئی اے کو دیکھ لیں، آپ نیب کو دیکھ لیں. نیب میں کیا ہوتا تھا؟ نیب بھی یہ ہوتا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس جو ہے ڈاکٹر عاصم پہ بنا تھا نا. کیا ہوا اس کا؟ آج تک نیب سے کسی بڑے اسکینڈل میں کسی کو آپ نے سزا ملتے ہوئے دیکھا؟ کمزور لوگ ہوں گے، کچھ نہ کچھ مارے گئے ہوں گے. چلو بھی پلی بارگین کر کے آ جاتے ہیں. پلی بارگین کر کے وہ بنا، آپ 10 ارب روپے لوٹ لیں اور 50 کروڑ روپے دے کر آپ واپس آ جائیں، کچھ سر نیب والوں کو دے دیں. بلاول صاحب کراچی کی ترقی کے لیے سیریس ہیں؟ مجھے نہیں پتا. باقی جتنا وہ میڈیا کا پریشر آیا ہے، سول سوسائٹی کا پریشر آیا ہے، تو وہ چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو. کیونکہ کراچی فیس ہے نا، پورے پاکستان کا فیس ہے، سندھ کا کیپٹل ہے، سندھ کا فیس ہے، تو وہ چاہیں گے کہ کچھ بہتری نظر آئے ہمارے اوپر. اتنی تنقید، اتنی کرٹیسائز ہے، وہ نہ ہونی چاہیے. بھائی مجھے بلاول صاحب کی ترجیحات کا کچھ نہیں پتا. محکمہ داخلہ کیسا چل رہا ہے سر آج کل؟ محکمہ داخلہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سندھ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں ابوالآباد کی صورتحال کیا ہے. سر لائسنس بنانے جو یہ ویپن کے لائسنس ہے سر، ان کو آج کل ہر شہری اس کے پیچھے ہر ریٹ چل رہے ہیں 50,000 70,000 80,000 روپے. کبھی آپ چلے جائیں ہوم ڈپارٹمنٹ، آپ دیکھیں جا کر، وہاں پر آپ کو ایک بھی کراچی کا شہری، پورے سندھ کا شہری نظر نہیں آئے گا. بدقسمتی سے وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کا سندھ کے ساتھ، کراچی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ان کے لائسنس دھڑا دھڑ بن رہے ہیں. مجھے تو کوئی ایک بھی کبھی کبھار ایسے گزرنا ہوتا ہے، کوئی ایک مقامی شہری کبھی بھی نظر نہیں آیا. سر حالانکہ ڈوئل ایریا جو آپ کی ریزیڈنس ہے اس کے اوپر پابندی ہے، دوسرے صوبے کا اگر کوئی شہری ہے اس کا ایک ایڈریس کراچی کا ایک وہاں اس کا طرح کے بھی اطلاعات ہیں کہ جن کے اوپر 4 کیسز ہیں، ان کے بھی جعلی جو ہے وہ بنتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، ان کی جعلی کلیئرنس آ جاتی ہے، ان کا بھی لائسنس بن جاتا ہے. ہر چیز کا ایک الگ الگ ریٹ ہے. تو اس میں نیچے، صرف نیچے والا نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سب کا حصہ ہے. سر آپ اتنا سچ بولتے ہیں، آپ سے ناراض وراض نہیں ہوتے؟ ہونے نہیں کیس ویس سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ میں انسان ہوں، ڈر لگتا ہے. سپر نیچرل نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں، ڈر لگتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جو دیکھیں اس کو حق اور سچ کی جو آواز ہے اس کو ہم پیش کریں. بہت بہت شکریہ امداد سومرو صاحب. ناظرین یہ تھے امداد سومرو صاحب، انہوں نے بتایا کہ سندھ کس طریقے سے چل رہا ہے اور کس محکمے میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.